بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب والدین کا انتقال ہوتا یا کوئی اپنے بھائی بہن کا مرحوم کو یاد کرنے کا بہترین طریقہ مجلس ہے۔ ویسے کئی چیزیں ہیں، قرآن مجید پڑھ کے آپ بخش سکتے، زیارت مولا حسین یا کوئی معصوم کی زیارت یا صدقے کے ذریعے یا نمازوں کے ذریعے، ہر چیز اس کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، اور جس کی وجہ سے مرنے والے کو ایصال ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو ظاہری طور پہ رشتہ ختم ہو جاتا، کوئی ہمارا اور ان کا تعلق نہیں رہتا۔ ہم خود لے کے جا کے ان کو، مرنے والے کو، اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو منو خاک کے نیچے لٹا دیتے اور واپس آئے۔ یہ دنیا کا دستور ہے کہ انسان جب جاتا ہے تو اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ کو دفن کرتا ہے۔ دفن کرنے کے بعد ظاہری طور پہ رشتہ بند ہو، کوئی کانٹیکٹ نہیں رہتا، کوئی کانٹیکٹ۔ آپ چاہیں بھی ان سے بات کریں تو آپ نہیں کر سکتے، لیکن یہ کرم ہے پروردگار کا۔ پروردگار کہہ رہا کہ تم ظاہری طور پہ تمہارا کانٹیکٹ تمہارے والدین سے ختم ہو، لیکن تم چاہو تو اپنے ماں باپ سے کانٹیکٹ کو مینٹین کر سکتے ہو، جاری کر سکتے۔ کیسے؟ ایصال ثواب۔ اسی لیے ہمارے پاس حکم ہے کہ گریو پہ جاؤ، لحد پہ جاؤ، ونس ان اے ویک جاؤ، جا کر ان سے ملاقات کر کے۔ جب بھی آپ اپنے باپ کی لحد پہ جائیں گے یا ماں کی لحد پہ یا کسی مومن کی، اس صاحب لحد کو بتایا جا کہ دیکھو تمہاری لحد پہ کون آیا۔ اسی لیے ہمارے پاس ٹرسٹ ہے، زور دیا گیا کہ اپنے والدین کی لحد پہ ضرور جاؤ۔ مجبوری الگ چیز، لیکن اگر تمہارے چانس ہے جا سکتے تو جاؤ، گو اینڈ سٹ۔ باپ کی لحد پہ جانا تو سرانے بیٹھنا، سر کی سائڈ، ماں کی لحد پہ جانا تو پیروں کی سائڈ پہ بیٹھنا۔ جب تم جاتے ہو، لحد پہ بیٹھتے ہو، کوئی دنیا کی بات نہیں کرنا، کوئی گوسپ نہیں کرنا، کوئی بزنس ڈیل نہیں کرنا، کوئی ٹیلی فونز کو اٹینڈ نہیں کرنا۔ جانے تم 10 منٹ 15 منٹ کے لیے، جتنا ہو سکے ان کے لیے وہاں پہ ایصال ثواب۔ کئی چیزیں ایصال ثواب، وہ اتنا کریم ہے پروردگار۔ اس نے کہا کہ اگر تم جا کے اپنی ماں کی لہر پہ صرف پانی ڈال دو، واٹر ڈال دو، ایک بوٹل پانی ڈال دو، مثال دے رہا ہوں، اس کا بھی اجر کہ جب تک نمی رہے گی لہر کے اوپر، اگر خدا نہ خواستہ کوئی عذاب، کوئی تکلیف ہے تو تکلیف دور ہو جائے۔ ہم کو کچھ نہیں معلوم، وی ڈونٹ نو اینی کہ ان کے اعمال کیا تھے اور وہ کس سٹیٹس پہ، کس پوزیشن پہ۔ حکم ہے کہ کم از کم پانی ڈالو۔ اللہ بہانے ڈھونڈ رہا اپنی رحمت کو نازل کرے۔ کتنا کریم ہے پروردگار، وہ صرف بہانے ڈھونڈتا ہے کہ میں اپنے بندے کے اوپر رحمت کو کیسے نازل کروں۔ آپ سوچو۔ اس کے بعد کہا جتنی دیر بیٹھو، فاتحہ پڑھو، قرآن پڑھو، سورہ ملک پڑھو، سورہ یاسین پڑھو، سورہ رحمان پڑھو۔ جب تم اگر پڑھنا بھی نہیں آتا مثال کے طور تو آپ ٹیلی فون کے اوپر مثال کے طور پہ یاسین لگایا اور ٹیلی فون ماں کی باپ کی لہت پہ رکھ اور خود خاموش بیٹھ۔ جب تک یاسین تمہاری لہت پہ، باپ کی لہت پہ ہوتا رہے، ان کو وہاں راحت ملے گی، اتنا آرام ملے گا۔ یہاں پہ ایک بات میں روک کے بولتا، اللہ اس عذاب سے ہم کو بچائے، اور ساری دنیا میں جا جا میرا مولا حسین کا چاہنے والا دفن ہے، اللہ اس عذاب سے بچائے۔ سورہ یاسین کے لیے کہا کہ اگر خدا نہ خواستہ، لاکھ بار خدا نہ خواستہ ہو رہا ہے، جو پہلی رات کے عذابوں میں سے کرا، اللہ مغفرت فرما۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی کے اوپر فشار قبر ہو رہا اور اگر یاسین پڑھی جا رہی تو فشار قبر کو روک دیا جاتا۔ یہ یاسین کی برکت ہے۔ اسی لیے جب بھی آپ گھر میں یاسین پڑھو، پلیز غور سے سنو میرے جن، جب بھی یاسین پڑھو ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرو یاسین کی، اور جب یاسین شروع کر بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین، رکو ایک لمحہ صلوات پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل پڑھو، اس لیے کہ یاسین اللہ کے رسول کا، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام۔ تو حکم ہے کہ جب بھی تم یاسین شروع کرو اور جب کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین، ایک سیکنڈ رک کے صلوات پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل پڑھو، پھر بول والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، پھر آپ سورہ۔ تو اگر آپ نے یاسین پڑھا، باپ کی لہر، خدا نہ خواستہ بول رہا، لاکھ بار خدا، عذاب رک جائے۔ اور فائدہ کیا ہوگا؟ آپ یاسین کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں، پلیز غور سے گھر میں بھی اگر آپ یاسین پڑھ، باپ کی لہر پہ جا کے پڑھ، تو اس وقت گھر میں بھی پڑھے تو سیم جملے، وہاں بھی پڑھے تو سیم جملے۔ مثال کے طور پہ آپ گھر میں یاسین پڑھ، یاسین کمپلیٹ ہو جائے، ہاتھوں کو اٹھا کے بولو پروردگار تو کریم ہے، تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ، اس یاسین کا ثواب اگر، یہ بولنا اگر کسی مومن کے اوپر پوری دنیا میں فشار خبر کا عذاب ہے تو اللہ اس یاسین کی برکت سے وہ ساری دنیا کے عذاب کو اٹھا، آپ کا ایک جملہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو بخشوا دے۔ یہ بولنا کہ یہ نہیں کہ صرف میں اپنے باپ کے لیے پڑھ، آپ بلکہ یہ بولیں کہ پروردگار اگر کسی کے اوپر ہو رہا یاسین عذاب تو اس یاسین کی برکت سے
یہ سارے عذاب کو اٹھا دیا محمد اور آل محمد کا واسطہ. آپ کو معلوم ہے مثال کے طور پہ آج سے آپ میری مدد سن کے آپ نے شروع کیا پڑھا 10 سال 20 سال تک پڑھتے 20 ایئرس تک ڈیلی آپ نے یاسین پڑھا اور یہ جملے کا ہے کہ پروردگار اگر کسی پہ فشار ہو رہا تو ان کا عذاب اٹھا دے. 20 سال کے بعد آپ مرے, آپ کے بیٹے نے لے کے جا کے آپ کو لٹایا, آپ کی لہر بند ہوئی. اب یہ سارے یاسین کو جو آپ نے 20 سال تک پڑھا, مثال ہے پڑھا ہے, اللہ ایک خوبصورت حسین چہرہ بنا کر نورانی چہرہ لہر میں بھیج دیتا, آپ کی ساری وحشت دور ہو جاتی, سارا اندھیرا دور ہوتا. پھر آپ پہ فشار نہیں ہوتا اس لیے کہ تم نے 20 مثال دے رہا ہوں 20 سال سے سارے مومنین اور مومنات کے عذاب کو تم نے روکا ہے یاسین کے ذریعے, پڑھ کے یاسین کے ذریعے. اللہ وہ تمہارا سارا جو آپ نے لوگوں کے لیے پڑھا وہ آپ کے لیے عطا کر دیتا. یہ اس کا کرم کہ تو نے دوسروں کے لیے کیا تھا نا, اب تو لے لے. تو پھر وہ بندہ اپنے لحد میں بڑے آرام کے ساتھ, ایزی مت ہے, ڈونٹ ٹیک اٹ ایزی. واٹ آئی ایم سیئنگ یہ یاد رکھو, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایصال ثواب کے مجلس سے اس لیے میں بتا رہا ہوں. یاسین سورہ ملک جب بھی پڑھو یہ بول کے پڑھو, کمپلیٹ ہونے کے بعد بولو پروردگار اس کا ثواب میرے ماں باپ کو, میرے بھائی بہنوں کو, میرے رشتہ داروں کو اور جمیع مومنین مومنات پوری دنیا میں جہاں جہاں مولا حسین کا چاہے, یہ ضرور بولو پوری دنیا میں جہاں جہاں میرا مولا حسین کا چاہے اس کو اس سورہ ملک کا ثواب ہو. اسپرے کا کام کرتا, اسپرے کا کام. رحمت خدا ایسا پھیل کہ دنیا میں کہیں مولا حسین کا چاہنے والا ہم کو نہیں مانا, ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں ان کے اوپر یہ رحمت پہنچتی ہے. رحمت صرف پہنچتی نہیں بلکہ آپ نے جیسے ہی کہا کہ جمیع مومنین مومنات, ابھی کہا اس سے فائدہ کیا ہوگا, ان ساروں کو ایک لمحے میں اللہ رحمت کو نازل کرتے ہوئے دیری نہیں کرتا, عذاب کو نازل کرتے ہوئے. آپ نہیں سمجھے میں کیا بول رہا, اللہ عذاب کو نازل کرتے ہوئے دیری کرتا, جلدی نازل نہیں کرتا. ہم اتنے گناہ کرتے, نماز چھوڑ دیتے, غیبت کر, گناہ کر رہے, لوگوں کے دل دکھا رہے, بیک بائٹنگ کر رہے, ہمارے اوپر عذاب نہیں آ رہا. اللہ کریم ہے, اللہ کریم ہے. کہتا فرشتوں کو کہ شاید میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے تو میں معاف کر دوں. وہ تواب الرحیم ہے. لیکن ایک چیز یاد رکھو, اسی کو معاف کرے گا جو دوسروں کو بھی معاف کرے. ہم بھی یاد رکھیں کہ ہم بھی دوسروں کو معاف کریں, اپنے بھائی بہنوں کو معاف کریں, اپنے رشتہ داروں کو. یہ بہترین عمل ہے مرنے کے بعد تمہارے کام ہے. اسی لیے کہ مرنے کے بعد ہر انسان کتنا بھی پائس ہو وہ اس کے کرم کا انتظار کرتا کہ وہ ہمارے گناہ معاف کر دے, ہمارے گناہ معاف کر دے. اور اللہ بار بار قرآن میں بول رہا, میں تواب الرحیم ہوں, میں تواب الرحیم, آؤ میرے پاس, کم ٹو می اینڈ سے سوری. تو جب ہم اللہ کی بارگاہ میں جا کے معافی مانگ رہے ہیں اور ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے, اور وہ بول رہا میں معاف کر دوں, ہمارا بھی یہ فرض ہے کہ ہم بھی اپنے مومن بھائی بہنوں کو, یہ ناراض ہو کے مت بیٹھو. یہ شعبان کا مہینہ ہے, یہ رحمتوں کا مہینہ ہے, یہ اللہ کے رسول سے منسوب ہے, یہ سرکار سے منسوب ہے. کثرت کے ساتھ اس مہینے میں صلوات اور استغفار کرنا, کثرت کے ساتھ, وہ مرنے کے بعد تمہارے کام آئے گا. اور کثرت کے ساتھ جب صلوات پڑھو تو یہ بول کے پڑھو, یہ بھی ایصال ثواب کے لیے آپ بول سکتے ہیں. مثال کے طور پہ دن بھر میں آپ نے 100 مرتبہ صلوات پڑھی, 100 ٹائمز آپ نے کہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج, دن بھر چلتے پھرتے آپ نے کہا, اور آپ اس کے بعد یہ بولو اس کا ثواب, یہ صلوات کا ثواب میرے مرحوم ماں باپ کو. آپ سوچو ایک صلوات بھی اگر تم نے پڑھی ہے تو بولو اللہ اس کا ثواب میرے ماں باپ. 24 گھنٹے آپ ایصال ثواب کر سکتے, 24/7 اپنے والدین کو بیک آف یور مائنڈ تمہارے والدین میں جب بھی کوئی نیکی کرو, مثال کے طور پہ تم کسی کو گلاس آف واٹر دے, پانی پلا دے, تو یہ نیت کرو اس کا ثواب میرے ماں باپ کو. انہیں 24 گھنٹے ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کرتے رہے, 24 گھنٹے, جس سے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں. اور جب بھی ایصال ثواب آپ کوئی چیز کرتے ہیں, مثال کے طور پہ آج ان کی بیٹی نے یہ مجلس رکھا ہے, آج مرحوم کی لہر میں عید ہو گئی, اس لیے کہ ذکر مولا حسین ہوا, اس کا ثواب ان کو پہنچے. اور اللہ اتنا کریم ہے کہ اب مجلس شروع ہوئی, ان کے اوپر رحمت نازل ہونا شروع ہو گئی. کیوں؟ آپ بیٹھ کے صلوات بھی پڑھ لیا, اپنی دعا بھی کی, مجلس حسین کا ثواب, سارے ثواب ایک سائڈ پہ, ذکر حسین کا ثواب ایک سائڈ, مولا حسین کا ذکر کا ثواب اللہ غیر حساب عطا, غیر حساب سے نہیں دیتا. ہو سکتا آج یہ ایک مجلس مرحوم کو مولا حسین کی بارگاہ میں قریب سے قریب مقام عطا کرتا, اتنا ثواب ہے اس کا. تو ایصال ثواب مسلسل ایصال ثواب.
جتنا تم ایصال ثواب کرو گے، اس لیے کہ یہ ایک ہی طریقہ ہے، یہ ایک ہی طریقہ ہے مرحوم سے اپنے رشتے کو ملانے کا۔ کوئی بھی رشتہ، مرحوم باپ ہو، ماں ہو، بھائی ہو، بہن ہو، کوئی رشتہ ملتا اس وقت ہے کہ جب تم when you go to their grave، یا جب تم ایصال ثواب کرتے، یا تم ان کے لیے جب کوئی صدقہ دیتے، یا ان کے لیے تم کوئی نماز پڑھتے، تو اس سے رشتہ بنتا۔ کیسے رشتہ بنتا؟ رشتہ ظاہری طور پہ ٹوٹ گیا، لیکن جب تم ایصال ثواب کرو گے اور فرشتے یہ نیکی کو لے کر جب ان کی لہر پہ جاتے ہیں، ان کے پاس جا کر یہ نیکی دیتے ہیں۔ میں نے ابھی ایک جملہ بولا کہ اللہ رحمت کو نازل کرتے ہوئے دیری نہیں کرتا، رحمت کو نازل کرتے ہوئے کبھی دیری نہیں کرتا، عذاب کو نازل کرتا رک جاتا، لیکن جب رحمت کو بھیجتا ہے تو بعض روایتوں میں کہ نور کا تشت لے کر مرحوم کی لہر پہ جاتے، مرحوم کے پاس جا کر دیتے، تو مرحوم اتنا خوش ہو جب اس کی لہر، مثال کے طور پر اندھیری کھلا بار خدا نہ کرتا، اگر اندھیری لہر ہے وہ وحشت، اور جب نور کا تشت پہنچتا، رحمت خدا پہنچتی، تو مرحوم اپنی آنکھوں کو کھولتا، کھول کے دیکھ کے پوچھتا کہ یہ رحمت آئی کیسے؟ تو مرحوم کو، باپ کو بتایا جا کہ تیری بیٹی نے یہ رحمت کو بھیجا، تیری بیٹی نے تیری لیے رحمت بھیجی، تحفہ بھیجا ہے۔ تو سوچو آپ، تمہاری ماں، تمہارا باپ اتنا خوش ہوتے کہ میری بیٹی مجھے بھولی نہیں، میرے بیٹے نے مجھے بلایا، اتنا خوش ہوتے، اور راحت جب ملتی، رحمت ملتی، اندھیرا دور ہوتا، وہ وہاں سے بیٹھ کے ماں باپ کی دعا، ماں باپ کی دعا، وہاں سے وہ ہاتھ اٹھا کے اپنی لہت سے تمہارا باپ، تمہاری ماں ہاتھ اٹھا کے بولتی، پروردگار میرے بچے نے اس رحمت کو بھیجا، اب تو اس پہ رحمت نازل کر۔ ماں باپ کی دعا لہت سے تم کو، اور اگر تم نے نہیں بھیجا تو ماں اور باپ نیچے پریشان ہوتے کہ میری بھی بیٹی ہے، میرا وہ مجھے بھول گئے۔ تو دوستو یاد رکھ، ایصال ثواب اپنی زندگی کا ایک شعار بنا لینا، جیسا کھانا کھاتے ہو، جیسے کوئی واجب چیز کرتے ہو، اسی طرح جب بیٹھو، جس وقت بیٹھو، کوشش کرو کہ ایصال ثواب کرتے جاؤ۔ اور ایک ایصال ثواب کا طریقہ معصوم سے پوچھا گیا، یہ معصوم سے روایت ہے کہ کیسے کرے، کتنا کرے، تو اس وقت معصوم نے کہا کہ 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھو، 3 مرتبہ آیت الکرسی، سب کو آتا ہے آیت الکرسی پڑھو، 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھو، اور اس کے بعد محمد اور آل محمد کا واسطہ دو، سلوات، پہلے سلوات پڑھنا، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہم، 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا، پھر محمد اور آل محمد کا واسطہ دینا، اور ختم کو اٹھا کے اب سنو، یہ سنو، ورنہ پروردگار نبی آدم سے لے کے خاتم تک، اور خاتم سے لے کے آج تک جتنے تیری مخلوق تیری چاہنے والی ہے، اور محمد اور آل محمد کے چاہنے والے جتنے ہیں، سرکار کے زمانے سے لے کے آج تک، ہم کو نہیں معلوم، ملینز کی تعداد، ان سب کی گریو، ان سب کی لہر میں اس آیت الکرسی کا ثواب۔ آپ تصور نہیں کریں، یہ عابد بغرامی نہیں بول رہے، یہ معصوم کا جملہ ہے کہ جب تم آیت الکرسی، 3 آیت الکرسی پڑھ کے اپنے مرحوم نبی آدم کے زمانے سے لے کے آج تک سارے مرحومین کو بخش رہے، اس کا ثواب پہنچا رہے، اللہ فرشتوں کو بولتا کہ اس بندے نے صرف اپنے باپ کے لیے یا اپنی ماں کے لیے یا اپنے رشتہ داروں کے لیے نہیں، اس بندے نے میری دوسری مخلوق کا خیال رکھا، جس کو اس نے دیکھا نہیں، جس کو یہ جانتا نہیں، پہچانتا نہیں تھا، جس سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی، جس سے کبھی کوئی بات نہیں ہوئی، اس نے ان لوگوں کے لیے بھی کیا کہ جو اس کے لیے اجنبی ہے، لیکن اس کو خیال آیا دوسروں کا، جب دوسروں کا خیال آیا تو ہم نے اس کے بھی گناہ معاف کر دیے، اس کے ماں باپ کے بھی۔ 3 آیت الکرسی، 3 آیت الکرسی اگر آپ نے پڑھ کے اس طرح سے فاتحہ پڑھ، اور روایت آگے بڑھ کے کہتی ہے کہ اللہ فرشتوں سے کہتے، مثال کے طور پہ آیت الکرسی میں 1000 جملے ہیں، 1000 لفظ ہے، ورڈ ہے، مثال دے رہا ہوں، 3 آیت الکرسی آپ نے پڑھی ہے، 3000 لفظ، اللہ 3000 فرشتوں سے کہتا کہ اس کے لیے قیامت تک بیٹھ کر استغفار، ہمارے لیے استغفار کرنا، اور کہتا ہے کہ اس کے ساری حاجات کو پورا کر دیا، ہم نے اس کی ساری دعاؤں کو قبول کر لیا، ہم نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے، اس لیے کہ اس نے میری دوسری مخلوق کا خیال رکھا، اس نے میری دوسری مخلوق، آپ سوچو کہ آپ جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، لیکن آپ دوسرے اللہ کے جو بندے ہیں ان کا خیال کیا۔ اب آپ اندازہ لگاؤ اگر دوسرے بندوں کا خیال رکھنے کا اجر کیا ہے، ثواب کیا ہے، تو بہترین اعمال، بہترین ایصال ثواب جو ہے اس طرح کرو، ہمیشہ آپ کو فکر ہو، ہمیشہ آپ کو فکر ہو